السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دین اسلام میں ایمان کیا ہے، ایمان کی کیا ویلیو ہے، ایمان آخر ہے کیا، اس بات کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی مدد لوں گا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی مدد لوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو تاکہ آخرت میں سلامتی نصیب ہو، اور لوگوں سے صلح رکھو تاکہ دنیا برباد۔ اس میں شروع میں کہا کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر یقین رکھو۔ اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن مزید آگے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم تمہیں دے دیا ہے اسے تسلیم کرو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کو عملی جامہ پہنا کے دکھاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو تو تمہیں دنیا میں تو تمہیں آخرت میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اگر اس بات کو ہم قرآن مجید سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، سورۃ البقرہ کی آخری ورس، سورۃ الانفال کی شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، سورۃ الاحزاب کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ کا ذکر کرو، جب بھی جنگ ہو تم اللہ کا ذکر کرو، ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ہے ایمان کہ خدا کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہے ایمان کا حصہ۔ اس کے آگے جو بات کی ہے کہ اور تم لوگوں کے ساتھ صلح رکھو تاکہ تمہاری دنیا برباد نہ ہو، تو اس کو اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، آیت نمبر 105، اس کے علاوہ سورۃ الانفال ورس نمبر 46، اسی کی طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں صلح رکھو، جو آپس میں فساد پھیلائے گا وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں فساد مت پھیلاؤ، تو تم اگر پھیلاؤ گے تو تم کفر کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عملی جامہ نہیں پہناؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے، تو تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو، تو تم جہنمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں کہ جو بھی فرقہ بندی کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں، میرے خیال سے کوئی 10 11 12 یا 13 ان میں سے ایک ورز ہے ان کی قریبی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی فساد مچاتا ہے وہ شعور نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے کہ یہ فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچاتے، ہم صلح کرنے والے ہیں، صلح رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں شعور نہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ غافل ہیں، انہیں حقیقت معلوم نہیں کہ اصلی خدا کون ہے، حقیقت کیا ہے، جو غالب ہے ہر شے پہ وہ کون ہے، جس کی قدرت ہے ہر شے پہ وہ کون ہے۔ یہ تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول۔ اگلا قول، ایمان اس روشن ستارے کا نام ہے جو بے نور نہیں ہوتا۔ ایمان دراصل انسان کا وہ پختہ یقین ہے، وہ پختہ یقین جس سے وہ کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا، وہ پختہ عزم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس نے جو کہہ دیا وہی حرف اول ہے، وہی حرف آخر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کی تعلیم دی، ہمیں سلامتی کی تعلیم دی، ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ میرے بھائیو، اس کے اندر کہا ہے کہ جس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہے، اسی کی بتائی ہر بات سچی ہے، وہ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لے گا۔ میرے خیال سے سورۃ البقرہ کی ورزہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ یہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ثابت کرنے کے لیے، تاکہ روز قیامت اگر کوئی پروف مانگے تو اللہ کہ میں نے تمہارے پر یہ تمہاری آزمائش کے لیے کیا تو تم نے اس کا رزلٹ کیا دیا، یہ ہے پروف، تاکہ کوئی بھی سوال یہ نہ کرے روز قیامت کہ حقیقت میں تو آپ سب کو جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرما دیا ہے، میں نے زندگی اور موت بنائی تمہارے لیے امتحان ہے، تاکہ تمہارے سامنے ثبوت ہو کہ تم نے حقیقت میں یہ کیا ہے، میں سب جانتا ہوں لیکن تمہارے سامنے پروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ کلمہ شہادت میں کہ پروف کرو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ گواہی دو۔ میرے بھائیو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے، اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، یہ دین کا لازمی جزء ہے، اس لازمی یعنی کہ لازمی حصہ ہے۔
حضرت علی مرزا نے فرمایا کہ اگر جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی خود کو مسلمان نہ کہ، وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے اندر ہوں، میں اسلام کے اوپر فالو کرتا ہوں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ صرف ایک دین نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ اس میں ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے خدا نے کہہ دیا ہمیں اس کے اوپر چل کے دکھانا ہے، اس راستے پہ چل کے دکھانا ہے۔ اور بائبل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ میرے قریب ہوگا، یعنی کہ دوسروں کے نسبت میں اس کا رتبہ بلند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی کہا ہے، جس کا تقویٰ زیادہ اسی کو عظمت ہے۔ جو گورا ہے، جو کالا ہے، جو عربی ہے یا پھر کوئی اجمی ہے، کسی کو کسی دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں حاصل، اسی کو فوقیت حاصل ہے جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ اور غزوہ خیبر میں حضور پاک نے کہا تھا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا، میں کل اسے عالم دوں گا جس کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا، جو اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، جو راہ حق میں اپنی آواز بلند کرے گا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہوگا، میں کل اسے علم دوں گا۔ تو سب دیکھتے تھے، سب سوچتے تھے کہ کون ہوگا ایسا خوش نصیب۔ تو بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ علی کدھر ہے؟ میرے بھائیو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے، ایمان کی بنیاد صدق و امانت پر ہے۔ یہ وہ قول ہے، اس کے اندر جو دو صفات بیان کی ہیں، صدق اور امانت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے صادق و امین آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ صادق و امین کہتے تھے۔ وہ کافر، وہ کفار مکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، وہی ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ کرتے ہی نہیں، یہ ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پھر بھی امانتیں تو رکھوا لیتے تھے، یہ یقین کہتے تھے یہ سچے ہیں۔ لیکن جب وہ کہتے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، وہی حقیقی خدا ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی صفات بے تحاشا عظیم ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ بھی کیسے غافل تھے میرے بھائیوں، اتنے غافل۔ اگلا قول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اگر تمہارا یقین اللہ پر کامل ہے تو تم نجات پاؤ گے، اور روز حشر تمہیں ایمان ملے گی، اور اگر تم نفس کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں کہا کہ اگر تمہارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے ہر شے کو تخلیق کیا، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر بات ہے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اسی کی بات ماننی ہے جو کہ سب سے عظیم ہے، جو سپر پاور ہے، حقیقی جو خدا ہے، ہم نے اسی کے اوپر بات پہ عمل کرنا ہے۔ اس میں بھی کہا ہے کہ تم اسی کی بات مانو، اسی کے اوپر یقین کامل رکھو، جو کہ اصلی خدا ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران، میرے خیال سے ورس نمبر 31 ہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ مجھ پہ ایمان لائے، مجھ سے کہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو تم وہ کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی وہی ہے، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے، کامل یقین ہے، تو تم نجات پاؤ گے، اور روز حشر تمہیں ایمان ملے گی، اور اگر تم اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی اسی سے تمہیں فائدہ ملے گا، ورنہ تم نقصان میں ہوگے، ورنہ تم گھاٹے میں ہوگے۔ یہ بات کی ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک اور بہت ہی بڑا خوبصورت قول ہے، یہ بھی پچھلے اقوال کی طرح، کہ ایمان کی 3 علامات ہیں، یعنی کہ یہ 3 علامات اگر کسی میں ہوں تو یہ مان سکتے ہیں کہ اس میں ایمان ہے۔ پہلی علامت ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کو پروف کر کے دکھانا، یعنی کہ کلمہ شہادت کو پروف کرنے کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پروف کرنا کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ پروف کرنا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ پروف کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ پروف کرنے کے بعد ان کے احکامات پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ سورہ آل عمران کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ نے کہا کہ میرے احکامات پر تو پہلے عمل کر، میں پھر تجھے مانوں۔ یہ بھی وہی بات ہے، تقویٰ صرف یہ نہیں کہ بس مان لیا، صرف تسلیم کر لیا، یا صرف نام کی محبت ہے۔ تقویٰ ہے کہ محبت جس سے آپ کرتے ہیں اس کی بات بھی مانیں، محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اس میں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اور دوسری علامت جو ہے انہوں نے بتائی ہے، نفسانی خواہشات کو دبانا،
یعنی کہ اپنی جو دلی خواہشات ہیں، اپنے جو اب چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، دنیا داری کی جو خواہشات ہیں انہیں قابو میں رکھو، انہیں دبا کے رکھو، انہیں کم سے کم کرو۔ اور پھر اگلی علامت ہے کہ جو اپنی خواہشات پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی بھی ہو، یہ موٹر سائیکل بھی ہو، میرے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اتنی عظیم ہونی چاہیے، میرے پاس قلعے ہونے چاہیے، میرے پاس محل ہونے چاہیے میرے پاس، تو پھر حضرت علی نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھو، اپنے آپ کو راہ حق پہ چلاؤ، خود سادہ زندگی کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھی ایمان کی ایکسپلینیشن، دین اسلام میں ایمان کی ایکسپلینیشن پہ میری ویڈیو کا پہلا پارٹ۔ انشاءاللہ میں اس کا اگلا پارٹ بھی اپلوڈ کروں گا۔ اس کے لیے اگر آپ اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسا وہ کرے تاکہ ایمان کو وہ سمجھے کہ ایمان کیا ہے، کہ مسلمان کے لیے کیا کام کرنا چاہیے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ آپ تک ملے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ لوگ علم سے روشنا ہو سکیں، علم کی روشنی سے خود سے سرفراز ہو سکیں، تاکہ وہ جانیں کہ دین اسلام میں ایمان ہے کیا، تقوی ہے کیا۔ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس علم کی روشنی سے سرفراز ہوں اور راہ حق پہ چلیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔